تو نے چہرے کو نقاب سے چھپا رکھا ہے، تو نے چہرے کو نقاب سے چھپا رکھا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تجھے حسین بنا رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے۔ بطور مسلمان ہوتے ہوئے خواتین حضرات، حجاب اور نقاب یہ مقدس لباس صدیوں سے ہمارے ایمان، شائستگی اور وقار کی علامت رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے حجاب کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 میں دیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی باقی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں کھینچیں۔ جلباب ان کے جسموں پر یہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور پریشان نہ ہوں۔ اس کی تفسیر کچھ یوں کی جاتی ہے کہ عورتیں اپنی چادر اچھی طرح اوڑھ لپیٹ کر ان کا ایک حصہ یا ایک پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، جیسے عرف عام میں گھونگھٹ ڈالنا کہتے ہیں، یعنی عہد رسالت سے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے قریب ترین زمانہ کے اخبار اور مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ابن جریح اور ابن ملزم کی روایت ہے، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ نے حضرت عبادہ سلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہو سکے۔ حضرت عمر کے زمانہ میں مدینہ منورہ آئے اور وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ انہیں فقہ اور قضاء میں کا ہم پلہ جانا جاتا ہے۔ انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑھا کہ پورا سر، پیشانی، پورا منہ چھپ گیا، صرف ایک آنکھ کھلی رہی۔ ابن عباس ابھی قریب ہی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ ان کے جو اقوال ابن جریح اور ابن حاتم اور ابن مرویہ نے نقل کیے ہیں، ان میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلے اوپر ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں، صرف آنکھیں کھلی رکھیں۔ یہی تفسیر ہماری اہل رسالت تبع تابعین کے بعد جتنے بڑے مفسرین تاریخ اسلام سے گزرے ہیں، سب نے یہی تفسیر کی۔ چہرے کو ڈھانپنے والے نقاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج محترمات اور اس وقت کی نیک خواتین نے بھی استعمال کیا ہے۔ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عوام میں نقاب پہننے کے لیے جانا جاتا تھا۔ پوری اسلامی تاریخ میں مسلمان خواتین حجاب اور نقاب کو اللہ تعالیٰ سے ان کی عقیدت اور انکساری اور عاجزی سے وابستگی کی علامت کے طور پر پہنا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہماری خوبصورتی اور قدر ہماری ظاہری شکل و صورت سے نہیں بلکہ ہمارے تقوی، کردار اور معاشرے میں شراکت سے ہوتی ہے۔ جدید دور میں حجاب اور نقاب مغربی خوبصورتی کے معیارات کے مطابق سماجی دباؤ کے خلاف مزاحمت کی علامت بن چکے ہیں۔ وہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اپنی جسمانی شکل سے نہیں بلکہ ہمارے عقیدے، اقدار اور اصولوں سے بیان کیے جائیں گے۔ لہٰذا میری پیاری بہنوں، آئیں ہم اپنے حجاب اور نقاب کو فخر کے ساتھ پہنیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہم مسلمان خواتین کی ایک طویل اور عظیم روایت کا حصہ ہے جنہوں نے یہ لباس وقار اور فضل کے ساتھ پہنا ہے۔ اور اپنے بھائیوں کے لیے ہم ان بہنوں کی حمایت اور احترام کرنا یاد رکھیں جو حجاب اور نقاب پہننے کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کی طاقت، ہمت اور اللہ تعالیٰ کے لیے لگن کو پہچانیں۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا فرماتی ہیں حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے اور آ کر کہنے لگے فاطمہ چل مسجد، پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا ہے، حضور حضور کا رو رو کے برا حال ہو گیا ہے، حضور حجرے میں رو رہے ہیں، ان کی ہجکیوں کی آواز مسجد میں آ رہی ہے، چل ذرا چل حضور کے پاس دیکھ حضور کو کیا ہوا ہے، ہماری تو طاقت نہیں کہ اندر جائیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا جٹ سے پردہ اوڑھا اور حاضر خدمت ہوئی، اندر گئی، کہتی ہیں میں نے حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیٹی کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی اور سر سجدے سے نہیں اٹھایا بلکہ فرمایا اے فاطمہ آ گئی ہو؟ حضرت بی بی فاطمہ نے جواب دیا حضور میں آ گئی ہوں۔ فرمایا چل بیٹھ جا، تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مانگ، چل بیٹھ اور ہاتھ اٹھا میری امت کی بہنوں کے لیے دعا مانگ، اے فاطمہ بیٹھ اور ہاتھ اٹھا اور میری امت کی ماؤں کے لیے دعا مانگ۔ حضرت بی بی فاطمہ عرض کرتی ہیں محبوب کیا ہوا؟ میرے حبیب نے فرمایا رات کو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے، دوزخ میں کچھ بیبیاں ہیں، اللہ اکبر، ان کے بال کو فرشتوں نے باندھا ہوا ہے اور انہیں قرض مار رہے ہیں، وہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں، مدد کے لیے پکارتی ہیں اور وہ بڑی تکلیف میں ہے۔ بی بی صاحبہ نے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی، اللہ اکبر، ان کے بال چمکتے تھے، غیر محرموں کی نظر ان پر پڑتی تھی، انہیں دوزخ میں سزا ملے گی، وہ چیخیں گی، چلائیں گی، مدد کے لیے پکاریں گی پر ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ اے فاطمہ تو بیٹھ اور میری امت کی بیٹیوں ماؤں کے لیے دعا مانگ، میری امت کی بہنوں کے لیے دعا مانگ۔ ہمیں تھوڑا سا پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں کوئی تنقید نہیں کرتی، نہ ہی میں کوئی طنز کر رہی ہوں، چونکہ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیاں ہماری ہوتی ہیں، ان کو ہم نے ہی سمجھانا ہوتا ہے، ان کو ذرا سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پردے میں ہوتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں 20 تولہ سونا پڑا ہو، 40 تولہ سونا پڑا ہو، لیکن ہم اس سونے کو ظاہر نہیں کرتے، ہم انہیں چھپا کے رکھتے ہیں، ہم انہیں لاکر میں رکھتے ہیں اور اس کی چابی کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں کہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ اسی طرح ہر کتاب پہ غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک پر ہی غلاف چڑھا ہوا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے لاکھوں روپیہ لگا کے اپنے مکان بنائے ہیں، لیکن کسی کے مکان کے اوپر بھی کبھی غلاف نہیں چڑھا۔ لوگوں نے کروڑوں پیسے خرچ کیے ہیں، اربوں پیسے برباد کیے ہیں، لیکن کبھی کسی کے گھر کے اوپر غلاف نہیں چڑھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، غلاف چڑھا ہے تو صرف خانہ کعبہ کے اوپر چڑھا ہے، کیونکہ وہ قیمتی چیز تھی۔ اپنی ماؤں اور بیٹیوں کو یہ بات سمجھائیں کہ ہم لوگ قیمتی ہیں، اسی لیے ہم پر غلاف یا چڑھایا جاتا ہے، یعنی کہ برقع اور حجاب جو ہمارے لیے بنایا گیا ہے، ہمیں اس میں رہنا چاہیے۔ اور اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بتائیں کہ ساری عورتیں پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ عائشہ صدیقہ کی کنیزیں پردہ کرتی ہیں، صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزیں پردہ کرتی ہیں۔ تھوڑا سا پردے کا اہتمام کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرک کے بعد جو بڑا گناہ ہے وہ بدکاری اور بے حیائی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی بھی ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، اللہ اکبر، وہ عورتیں ایسی ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کی ہوا بھی عطا نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو خود ہی سمجھانا ہے، انہیں خود ہی پردے کی طرف لے کر آنا ہے، انہیں بتانا ہے کہ پردہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کل کے دور میں پردہ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ پوچھا گیا اور 4 مرد کون ہوں گے؟ تو رسول پاک نے فرمایا پہلا وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو پردے کا حکم نہیں دیا، دوسرا وہ شوہر جس نے اپنی بیوی کو پردے کا حکم نہیں دیا، تیسرا بیٹا جو 70 لاکھ کا موبائل تو لے سکتا تھا لیکن
2000 کا 3000 کا برقع لا کر اپنی ماں کو نہیں دے سکتا تھا۔ چوتھا بھائی، وہ بھائی جو اپنی بہن کو پردہ نہ کروا سکا وہ جہنم میں جائے گا۔ میری مائیں بہنیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کا پردہ آپ کی پہچان ہے۔ آپ اس کو جیسا سمجھیں گی یہ ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ اس کو فرض سمجھ کر کریں گی تو یہ آسان ہوگا۔ اگر آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی حکم سمجھ کر کریں گی تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی ملے گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اس کو تحفظ کے لیے پہنیں گی تو پردہ آپ کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اس کو فیشن سمجھ کر کریں گی، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اگر آپ اس کو فیشن سمجھ کر کریں گی تو یہ ہماری ایمان میں خرابی کے دروازے کھول دے گا۔ شیطان تو ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے۔ دیکھیں، جو کام ہمیں غلط لگتا ہے، جیسا کہ گانے سننا، فحاشی ویڈیوز دیکھنا، ڈانس وغیرہ دیکھنا، رقص وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایک غلط کام ہے اور یہ شیطان کے وسوسے ہیں، اور ہم زیادہ تر انہی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ یہی چیزیں پروموٹ کی جا رہی ہیں، لیکن حجاب جو کہ ہماری عورتوں اور ماؤں اور بہنوں کو کرنا چاہیے، اس کی طرف کوئی راغب نہیں ہوتا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، اور شیطان اس چیز سے دور رکھنے کے لیے ہمارے ایمان کو خراب کر رہا ہے۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ عورتیں بریک دوپٹوں میں بازاروں میں گھومیں، اور اگر آپ پردے کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر کریں گی تو یہ دنیا اور آخرت میں بہت ساری کامیابیوں کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ پردہ کر رہی ہیں، آپ جس بھی درجے پہ پردہ کر رہی ہیں، حجاب کر رہی ہیں یا پھر نقاب کر رہی ہیں یا پھر ٹوپی والا برقع پہنتی ہیں، آپ جس بھی درجے کا پردہ کر رہی ہیں، آپ نے اس پر قائم رہنا ہے اور اپنے کانفیڈنس کو لوز نہیں ہونے دینا۔ لوگوں کی اور رشتہ داروں کی باتوں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کی طرف آزمائش ہے۔ آپ نے اس آزمائش سے گزرنا ہے اور پردہ کر کے دکھانا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں۔ خالی یہی پردہ نہیں کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں، بلکہ پردہ یہ ہے کہ ہم نہ کسی غیر محرم کو دیکھیں، نہ کوئی ہمیں غیر محرم دیکھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایک دن مجمع لگا ہوا تھا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، ذرا مجھے بتاؤ کہ کون سی عورت سب سے زیادہ بہترین ہے؟ ایک صحابی نے جواب دیا، آقا یا رسول اللہ، آقا یا حبیب اللہ، نماز پڑھنے والی۔ فرمایا، تمہاری بات ٹھیک ہے مگر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ دوسرے نے جواب دیا، یا رسول اللہ، پردہ کرنے والی۔ آپ نے فرمایا، تمہاری بات بھی ٹھیک ہے مگر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تیسرے نے عرض کیا، آقا یا رسول اللہ، آقا یا حبیب اللہ، اپنے شوہر کی فرما بردار۔ میرے نبی نے فرمایا، تمہاری بات بھی ٹھیک ہے مگر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ شہر علم کا دروازہ مولا علی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ جواب کوئی اور دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میرا قد چھوٹا تھا، بیٹا بھی پیچھے ہوا تھا، تھوڑی سی گردن جھکائی اور گھر چلا گیا، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سے جا کے کہا کہ اے فاطمہ، آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ایک سوال پوچھا ہے مگر ہمیں اس کا جواب نہیں آ رہا۔ صحابہ جواب تو دے رہے ہیں مگر حضور فرما رہے ہیں تم لوگ میری مراد کو نہیں پہنچ رہے، اے فاطمہ تو ہمیں جواب دے۔ حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت حیران ہوئی، پریشان ہوئی، میں آپ کو جواب دوں؟ تو سوال پوچھا، حضرت علی نے سوال بتایا۔ حضرت بی بی فاطمہ مسکرا کر بولی، اتنا سادہ سا جواب آپ کو کیوں نہیں آیا؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر اتنا سادہ ہے تو مجھے بتا دو۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ وہ عورت جس نے نہ کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہو اور نہ کبھی کسی غیر محرم نے اس کو دیکھا ہو، وہ بہترین عورت ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے ہمیں یہ بتایا کہ آنکھوں کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور کسی نے کیا خوب لکھا ہے، مجھ پر فرض تھا چہرے کا حجاب،
مجھ پر فرق تھا چہرہ کا حجاب۔ اے ابن آدم تم بھی اپنی نظریں جھکا لو۔ جب ہم پردہ کریں گی تو ابن آدم خود بخود اپنی نظروں کو جھکا لیں گے۔